یہ آخری آدمی کون ہے اور کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اپنی اس نشست میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بستی کی جس کے سبھی باشندے بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ماں سوا ایک شخص کے۔ وہ ایک شخص جس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ انسان پیدا ہوا تھا اور انسان ہی مرے گا، جبکہ اس کے ساتھ سبھی لوگ بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقیناً میری یہ بات سن کر آپ کے ذہن میں ایک پرانی کہانی ضرور ابھری ہوگی، جو کہ ہم اپنے مذہبی متون میں پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ لیکن اس کہانی میں اور اس کہانی میں اچھا خاصا فرق ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہماری موجودہ کہانی جس پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کہانی کا خمیر، اس کا پس منظر، اس کا متن اسی پرانی کہانی سے اٹھایا گیا ہے، لیکن جدید تقاضوں میں اس کو بدل دیا گیا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے اس پرانی کہانی کی جو کہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ سب نے سن رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سبت کے دن وہ شکار نہیں کریں گے، وہ آرام کریں گے اور خدا کی عبادت کریں گے۔ پھر خدا نے ان کی آزمائش لینے کے لیے اسی دن، چونکہ وہ بستی جو تھی وہ پانی کے کنارے تھی اور ان کا جو روزگار تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، تو اسی دن مچھلیوں کی تعداد بڑھ جاتی اور پانی پر بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی، تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو سے منکر ہوئے اور بعد میں انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اس دن جس دن کا خدا نے ان سے کو منع کیا تھا۔ پھر ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے، یہ ذکر ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے شکار کیا اور پھر خدا نے عذاب کے طور پر انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے وہ پرانی کہانی جو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ آج ہم جس کہانی پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ یہیں سے اس کا پلاٹ کہہ لیں، پس منظر کہہ لیں، اٹھایا گیا ہے، لیکن اس میں قدر تبدیلی کے ساتھ۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے ہماری کہانی، کہ ایک بستی ہے کہ جس کے سبھی لوگ بندر بن چکے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے خدا کا اس حکم سے انکار کیا کہ جس دن ان کو شکار کرنے سے خدا نے منع کیا، اور انہوں نے اس دن شکار کیا۔ ہماری اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ یاسف ہے۔ یاسف نے البتہ اس دن شکار نہیں کیا، لیکن اس نے خدا کے ساتھ ایک مکر کیا کہ اس نے اس پانی کنارے، دریا سمندر کنارے ایک چھوٹا سا تالاب بنا لیا جس کو نال دریا کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر سبت کے دن جتنی مچھلیاں آئیں وہ اس پانی کے ساتھ بہتی ہوئی اس تالاب میں جمع ہو گئیں، اور اس نے اگلے دن جا کر ان مچھلیوں کو شکار کر لیا، لیکن پھر بھی اس نے اس احکامات کی پامالی کر دی جو کہ خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوئے تھے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ خدا کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں تو وہ ساری بستی بندروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے یاسف کا، وہ یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں چونکہ انسان پیدا ہوا تھا اور میں انسان ہی مروں گا، میں بندروں میں تبدیل نہیں ہوں گا۔ یہاں پر آ کر پھر ہمیں افسانہ نگار آگے جب کہانی کو چلاتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کس طرح سے اب یاسف جو ہے وہ بستی کے اندر ایک اکیلا آدمی رہ گیا ہے، ساری کی ساری جو بستی ہے وہ بندروں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب بندروں کے درمیان ایک آدمی ہے، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا رہا ہے انسان رہنے کے لیے اور بندر نہ بننے کی، اس کی جو کشمکش ہے، یہ کوشش ہے۔ اس افسانے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی کردار یاسف ہے، ہم اس کی ایک داخلی کشمکش کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد اس کے اپنے جتنے بھی پیارے ہیں، اس کی محبوبہ، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، سبھی کے سبھی بندر بن چکے ہیں، اور وہ انسان ہے، اور اس نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ وہ انسان ہی رہے گا، وہ انسان کی ہی چون میں مرے گا، وہ بندر کبھی نہیں بنے گا۔ اب وہ ایک طرف اس کو اپنے جو قرب و جوار والے ہیں وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف، کیونکہ ایک اکیلا انسان تنہائی میں جب تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اپنے آپ میں رہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کا وہ اپنے آپ سے کیا ہوا عہد ہے۔ اب وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان پھنس چکا ہے، داخلی طور پر وہ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بندر بننے سے روکے۔ یہیں پر جو افسانہ نگار ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو آج کا انسان ہے اس کے اوپر، اب یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ اس افسانے میں کہانی تو وہی پرانی ہے، لیکن یہ چونکہ جدید
انسان کی کہانی ہے، اور جدید انسان پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ انسانی معاشرے نے خود اپنے آپ کو مسخ کر دیا ہے، خود انسانوں نے اپنے آپ کو بندروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہی اس افسانے کا آپ کہہ لیں کہ مقصد بھی ہے، اور اس کا مرکزی خیال بھی ہے کہ اب کوئی عذاب آسمان سے نہیں اترا، بلکہ اسی زمین سے عذاب پیدا ہوتے ہیں اور اسی زمین پر ہی عذاب پھیلتے ہیں، اور یہ عذاب جو ہے وہ انسان اپنے اوپر خود ہی لاگو کرتے ہیں، خود ہی مسلط کرتے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے افسانہ نگار ہمیں دکھا رہا ہے کہ اور اس کو وہ ہمیں یاسف کی شکل میں، یاسف کے کردار کے ذریعے ہمیں وہ اس کہانی کو پیش کر رہا ہے۔ یاسف کا کردار کیسے خود کو بندر بننے سے بچا رہا ہے، کہ ایک جگہ پر جب وہ اپنے ایک پرانے ساتھی کو دیکھتا ہے تو وہ زور سے ہنستا ہے، اور جب وہ زور سے ہنستا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ایک ساتھی زور سے ہنستے ہنستے بندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور ساتھی کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا غم منانا چاہتا ہے، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایسی ہی بستی کا ایک اور جو فرد ہے وہ غم زدہ ہوا، وہ پریشان ہوا، وہ بندر میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حوالے سے جب اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ کیسے نفرت نے ان کے ایک ساتھی کو بندر میں بدل دیا۔ تو یہاں پر جو افسانہ نگار ہے وہ مختلف کیفیات کے ذریعے، کہ کیفیات جو ہیں انسان کی، وہ کیسے انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہیں، انسان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب یاسف کیا ہے کہ وہ خود کو محبت سے، نفرت سے، ہمدردی سے، غصے سے، ہنسنے سے، رونے سے، ہر کیفیت سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی کسی بھی کیفیت میں حد سے آگے نہ گزر جائے، کیونکہ اگر حد سے وہ آگے گزرے گا تو وہ بھی اپنے باقی ساتھیوں کی طرح بندر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہے اس پرانی اور نئی کہانی میں۔ پرانی کہانی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا، یہاں افسانہ نگار نے کہانی تو وہی اٹھائی، کہانی کا آغاز بھی اسی عذاب سے کیا، لیکن آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ کہانی قدیم انسان کی نہیں، جدید انسان کی ہے، اس انسان کی جس نے خدا کا نہیں بلکہ اپنا پیدا کردہ عذاب اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، کہ معاشرے کو اس نے لالچ، حرص، ہوس سے اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ اس نے انسان کے جذبات اور احساسات کو مسخ کر دیا۔ جب انسان کی جذبات اور احساسات مسخ ہوئے تو انسان کی پوری شخصیت مسخ ہو گئی، اور اسی سے انسان کی چون میں نہیں رہا، بلکہ وہ بندر یا کسی اور قالب میں چلا گیا۔